مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدوں و مصلین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کا تذکرہ قسطوار کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو خلیل اللہ، اللہ کا دوست کہا گیا ہے، آزمائشوں کا جن پر ایک طویل دور رہا ہے، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جیسا کہ بتایا گیا کہ حضرت نوح چلے گئے تو قوم اللہ کی وحدانیت کو بھول کر بتوں کی پرستش اور پوجا میں مصروف ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام آئے، ان کے ادوار میں بھی اسی طریقے پر قوم بھٹک گئی، راستے سے ہٹ گئی، تو قوم کو راستے پر لانے کی ان لوگوں نے کوشش کی، یہ چلے گئے۔ اس کے بعد پھر دنیا کے اندر وہی دور دورہ رہا، بتوں کا دور، بتوں کی پوجا اور پرستش کا دور، دنیا کے اندر خرافات اور گناہوں کا دور رہا۔ اور جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو ارسال کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ اسی کڑی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ حضرت ابراہیم کا دور بہت آزمائشوں کا دور ہے۔ آپ آئے، آپ کے والد خود بتوں کو بنانے والے، ان کی پوجا کے اندر وہاں کے امام ایک طریقے پر، پھر اس کے بعد بادشاہ مخالف، قوم مخالف، آپ کے اندر آپ کو ڈال دیا جانا۔ بادشاہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، بادشاہ کہتا ہے کہ میں تو زندہ کرنے پر اور مارنے پر قادر ہوں، اسی طریقے پر آپ بتوں کو توڑتے ہیں، آپ چاند سورج اور ستاروں کے اللہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، پھر آپ مجبور ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہجرت کرتے ہیں تو بادشاہ مل جاتا ہے، ظالم بادشاہ آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کی بیوی کو جبراً لے لیتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے آگے چلتے ہیں تو اولاد کے سلسلے میں تشویش رہتی ہے، پھر اولاد ہوتی ہے تو اللہ کا حکم ہو جاتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کہیں ایک اولاد عطا فرماتے ہیں، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہو جاتا ہے، آپ ذبح کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ پوری حیات کا ایک سلسلہ ہے۔ دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں حضرت ابراہیم کے متعلق قرآن کریم نے بھی، مفسرین نے، مورخین نے کچھ زیادہ لکھا ہے، اس لیے آج کچھ طویل گفتگو ہوگی۔ یہ اجمالی طور پر میں نے خاکہ پیش کیا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4200 سال قبل اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ آپ آئے اور آپ نے بچپن ہی سے اپنا کام شروع کر دیا تھا، لوگوں کو سمجھانے کا، اللہ کی وحدانیت کو بتانے کا، قوم کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنے کا۔ یہ کام آپ نے شروع کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس کا کام کی انجام دہی میں آپ مصروف ہو گئے تھے۔ جب آپ بچپن ہی میں لوگوں کو بتاتے تو لوگ بڑا تعجب کرتے کہ یہ چھوٹا بچہ ہمیں سمجھانے چلا ہے، یہ کل کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ کون اللہ ہے، کس سے ہوتا ہے،
کون ہوائیں چلاتا ہے، کون اولاد دیتا ہے، کون تمام احکامات کا مالک ہے، یہ ہمیں بتائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن کہا بھائی سب جمع ہو جاؤ، میں تمہارے معبودوں کے بارے میں آج کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب لوگ جمع ہوئے، کہنے لگے بھائی دیکھو آج ابراہیم کیا بتائے گا، ہمارے معبودوں کے بارے میں کیا گفتگو کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو بھائی آپ ان ستاروں کو پوجتے ہیں، اب صبح ہوتے ہوتے تمام ستارے غائب ہو گئے کہ دیکھو جو چیز غائب ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، وہ معبود اور تمام دنیا کو کا بنانے والا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز ختم ہونے والی ہے اسے آپ پوجتے ہیں۔ اور آپ چاند کو لے لیجئے، جو لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، چاند بھی نکلا تھا غائب ہو گیا، اب سورج نکلا ہے چلو اس کا ویٹ کرتے ہیں، شام ہوتے ہوتے سورج بھی غروب ہونا تھا ہو گیا، کہا دیکھو آپ اس کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جانے والی اور غائب ہو جانے والی چیز ہے۔ اب سب لوگ اس کا جواب دینے سے قاصر تھے، تمام لوگوں کی گردن جھک گئی، لیکن وہی پرانی بات، اللہ کو ایک ماننے سے پھر بھی انہیں نہ جانے کیا چیز مانے تھی، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ تمام چیزیں بالکل واضح ہو گئی ثبوت کے ساتھ کہ یہ چیز جو فنا ہونے والی ہے وہ معبود نہیں ہو سکتی ہے۔ سب لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، لیکن وہ جو کہنے لگے جی ہمارے باپ آبا و اجداد تو انہی کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس بات کو اپنے آبا و اجداد کے طور طریقے پر جو چل رہے ہیں اسے چھوڑنے پر وہ اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکے اور چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور آپ نے دعوت اپنے گھر سے شروع کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو تھے وہ بتوں کو بنانے کا بھی کام کرتے تھے، اور جیسے آج کل مندروں کے پجاری ہوتے ہیں، بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، اسی طریقے پر ان کی اس دور میں حیثیت تھی۔ تو آپ نے اپنے والد کو بھی دعوت دی، لیکن آپ کے والد نے انکار کر دیا، صاف طور پر منع کر دیا کہ میں آپ کی بات قطعی طور پر نہیں مانوں گا۔ آپ اپنی دعوت کا کام کرتے رہے، گھر پر بھی دعوت دیتے، باہر بھی دعوت دیتے، جہاں دیکھتے وہاں لوگوں سے ملتے، ملاقات کرتے، اللہ کی وحدانیت سمجھانے کی کوشش کرتے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک چیز آ دی کہ کیوں نہ میں ان بتوں کو ہی توڑ پھوڑ کے چکنا چور کر دوں۔ اس کا آپ نے ذکر بھی کیا، ایک دو لوگوں نے سن بھی لیا کہ میں ان قریب ہی ایسا بھی کرنے والا ہوں کہ یہ بتوں کو ہی توڑ دیتا ہوں۔ تو جن لوگوں نے سنا اس وقت یہ سمجھا کہ یہ تو بڑبڑاتا رہتا ہے، مجنوں کی طرح ہے، اس کی بات پر کیا دھیان اور توجہ اور خیال کیا جائے۔ لیکن ہوتے ہوتے ایک دن ایسا آتا تھا کہ اس دن شہر کے باہر ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، تمام شہر کے لوگ اس میلے کے اندر جاتے، وہاں جا کر اپنے طور پر جو جسے کرنا ہوتا وہ کرتے، اٹکھیلیاں کرتے، کھیل تماشے کرتے۔ تو وہ دن آ گیا۔ جب وہ دن آیا تو حضرت ابراہیم کے والد گرامی کہنے لگے ابراہیم چلو میلے میں چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میری طبیعت علیل ہے، میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جاؤں گا، آپ چلے جائیں۔ تو تمام شہر کے لوگ میلے میں چلے گئے، آپ کے والد بھی چلے گئے، اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر کے اندر باقی رہے۔ اب حضرت ابراہیم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ یہ ہے وہ موقع جب میں ان بتوں کو توڑ پھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا لیا اور تمام بتوں پر ایک طرفہ اس کو مارنا شروع کر دیا، تمام بتوں کو توڑ پھوڑ دیا۔ ایک بت تھا جو سب سے بڑا تھا، جسم و جثے کے اعتبار سے اس کو سب سے بڑا بنایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ توڑ پھوڑ میں اس کے سر رکھ دیتا ہوں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ وہ ہتھوڑا بھی اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ اب جب وہ لوگ میلے سے واپس آتے تھے تو آنے کے مان بعد فوراً سب سے پہلے اپنی پوجا پرستش کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ سب لوگ بت خانے پہنچے تو وہاں کی حالت تو چینج تھی،
सब चीज बदल चुकी थी। तमाम बुत जिन्हें उन्हें पूजना था वो टूट फूट चुके थे, चकनाचूर हो चुके थे। और वो लोग देखकर हैरान और शज़दर रह गए कि ये कौन कर सकता है, बुतों को भला कौन तोड़ सकता है। छे में गोइया हुई, जो नहीं पहुंचा था वो भी बुत खाने पहुंचा, सब लोग पहुंच गए। अब आपस में कह रहे भाई किसने तोड़ी है, गौर करो, देखो कौन आया था कौन गया था, बातें चल रही हैं। तो वो दो लोग जिन्होंने एक मर्तबा सुना था कि इब्राहिम इस तरह की बात कर रहा है कि ये बुतों को मैं तोड़ डालता हूँ, उन्होंने कहा भाई कहीं ना कहीं ये काम इब्राहिम का काम है। अब लोगों ने कहा भाई हाँ, इब्राहिम ही बुतों की मुखालफत करता है, और ये लोग भी कह रहे हैं कि वो बुतों को तोड़ने का इरादा कर रहा था। और तीसरी अहम बात कि शहर के अंदर इस वक्त में सिर्फ इब्राहिम यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही मौजूद थे। कहा भाई बुलाओ, हजरत इब्राहिम को बुलाया गया। कहा भाई आपने हमारे बुतों को तोड़ा है। हजरत इब्राहिम ने कहा भाई देखो बात सुनो। अब हजरत इब्राहिम का मौका था जवाब देने का, दावत देने का। कहा भाई जिन बुतों को आप पूजते हो इन्हें भला कौन तोड़ सकता है, इनकी तो बहुत बड़ी ताकत है, सारा निजाम ये चला रहे हैं। कहा नहीं नहीं सही बताओ इसको, इनको किसने तोड़ा है। कहा तो भाई फिर अगर ऐसी ही बात है तो आप इनसे पूछ लो जो इनके टुकड़े पड़े हुए हैं, ये बताएंगे हमें किसने तोड़ा है। कि भला ये भी बोलते हैं। कहा इनके जो ये जिंदा ताबिंदा बाकी है आपके सामने मौजूद है, ये सबसे बड़ा है, मेरे ख्याल से तो ये इसी ने तोड़े हैं, हथौड़ा भी इसके पास मौजूद है, इससे मालूम करो क्या गड़बड़ है। वो कहने लगे इब्राहिम तुम हमारा भी अब मजाक बना रहे हो, भला बुत भी तोड़ सकते हैं, उनके पास इतनी हिम्मत कुव्वत ताकत है कि वो हाथ चला सकें, भला बुत भी बोल सकते हैं, क्या इनकी जबान है ये अपनी बात कर सकें। हजरत इब्राहिम के पास अब मौका था। कहा देखो अब आपकी जबान पर आ गया है कि ये बुत बोलते नहीं हैं, ये बुत कुछ भी करने की हैसियत नहीं रखते हैं, ये बुत किसी चीज को तोड़ने की ताकत और कुव्वत नहीं रखते हैं, तो फिर तुम इनकी पूजा क्यों और क्यों करते हो। अब वो सब के सब इधर उधर देखने लगे। बात तो सही थी, बात सारी उन्हें समझ आ रही थी, लेकिन फिर वही चीज माने हो जाती थी कि हमारे आबा अजदाद तो इन्हीं को पूजते थे, हम इन्हीं को पूजते रहेंगे। खैर बात आगे बढ़ी, हजरत इब्राहिम अपनी दावत का काम करते रहे। कौम बहुत ज्यादा परेशान हो गई। हजरत इब्राहिम ने उनकी नजर में ये बहुत बड़ा गुनाह और गलती कर दी, और फिर भी वो उसी बात पर अड़े हुए हैं, गलती भी नहीं मानते हैं, अल्लाह की वैदानियत को फिर भी बयान करते हैं। तो उन लोगों ने मशवरा किया कि अब इसका किला कुमा कर देना चाहिए, इब्राहिम को ख़त्म कर देना चाहिए। मशवरे में बात तय हुई कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया जाए। कहने लगे जी ठीक है, यही मशवरा तय पाया। एक बहुत बड़ा गड्ढा किया गया और उसके अंदर लकड़ियां भरी गई, फिर उसके ऊपर लकड़ियां जमा की गई। ये लकड़ी जमा करने का काम 1 माह तक वो लोग करते रहे। बल्कि जो औरतें बीमार हो जाती, उनका बच्चा बीमार हो जाता, तो वो मन्नत मांगना करते कि अगर मेरा बच्चा या मैं ठीक हो गए तो मैं इतनी लकड़ियां इब्राहिम को जलाने के लिए वहां पर रख कर आऊंगी। 1 माह तक लकड़ियां जमा कर ली गई। अब कहा भाई आग दहकाई जाए। आग को बहुत जबरदस्त तरीके पर दहकाया गया। आसमानों को छू लेने वाली लपटें उस आग से निकल रही थी। अब कहा भाई इस आग के तो कोई करीब भी नहीं जा सकता, हजरत इब्राहिम को कौन डालेगा, कौन धक्का देगा। तो फिर शैतान ने इंसान की शक्ल में आकर मशवरा दिया, एक मंजनीक तैयार की जाए और उसके अंदर रखकर दूर से, जैसे गुलेल काम करती है दूर से, ऐसे ही उसको हजरत इब्राहिम को उसमें रखा गया और बहुत दूर से ऐसे छोड़ दिया गया और हजरत इब्राहिम को आग के अंदर डाल दिया गया। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला और फरिश्ते आकर कहते हैं कि ए इब्राहिम, अगर आप हुक्म दें तो हम इस आग को ख़त्म कर दें। बारिश वाला कहने लगा आप कहे तो मैं बारिश बरसा दूँ। हजरत जिब्रील कहने लगे मैं कुछ मदद करूँ।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آگ سے بچانا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آگ سے بچا لیں گے، آپ لوگ اس میں میری مدد مت کیجئے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو، میرے ابراہیم کا ایک بال بانکا نہیں ہونا چاہیے، ایک بال نہیں جلنا چاہیے اور ٹھنڈ بھی نہیں لگنی چاہیے۔ آگ بھی برف والی ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ نارمل، جو نارمل اے سی کا ہم رکھتے ہیں نا ٹیمپریچر، اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو آپ کے لیے پھولوں کا گلدستہ بنا دیا، آپ کو جیسے آپ پھولوں کے بستر پر لیٹے ہوئے ہو ایسے آپ کو محسوس ہوا۔ آگ ختم ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ و تابندہ بہت اچھے طریقے پر اس آگ سے باہر نکل گئے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ تمام دنیا کے جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن گرگٹ اور چھپکلی یہ دونوں اس آگ کے اندر پھونک مار رہے تھے، اسے جلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو لکھا ہے کہ ان کو مارنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو جو مارا جائے تو ایک ہی وار کے اندر ختم کر دیا جائے، بہت سارے وار نہ کیے جائیں، ایک وار میں ختم کریں گے تو زیادہ اجر ملے گا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل گئے، پھر آپ نے اپنی دعوت کا کام شروع کر دیا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اب بادشاہ کو بھی علم ہوا کہ کوئی ابراہیم ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے پالنے والی، اللہ کی ذات ہے کھلانے والی، اللہ کی ذات ہے پیدا کرنے والی، اللہ کی ذات ہے مارنے والی، اللہ کی ذات ہے پوری دنیا کو بنانے والی۔ اب بادشاہ جو اس وقت کا تھا نمرود، وہ بادشاہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو رب اور خدا کہلواتا تھا، اپنے آپ کو سجدہ کراتا تھا۔ وہ کہتا تھا بھائی بادشاہ میں ہی ہوں، خدا بھی میں ہی ہوں، سب کام میرے ہی انڈر آتے ہیں، میں ہی کرتا ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب اسے معلوم ہوا کہ وہ میرے اپوزٹ بات کرتا ہے، کسی اور ذات کو بتاتا ہے جو کرنے والی ہے، تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، کہا ہاں بھائی سنائے، آپ کہتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حالانکہ کرنے والی ذات تو میری ہے، میں ہی بادشاہ، میں ہی خدا ہوں، اور سنائے کہ آپ کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، مجھے سجدہ نہیں کریں گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں بالکل نہیں کروں گا، میں تو وحدہ لا شریک کو سجدہ کرتا ہوں، اس کا کوئی شریک اور ثانی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا بھائی ایسا کیا کام ہے جو وہ کرتا ہے میں نہیں کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو پیدا کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو مار سکتے ہیں، یہ کام صرف اللہ کی ذات میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو نمرود یا تو اس کی سمجھ نہیں آیا، یا سمجھ آیا تو بس اسے الٹا پلٹا جواب دینا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ کام تو میں بھی بخوبی کر سکتا ہوں۔ ایک شخص کو بلایا جیل سے، اسے پھانسی کا حکم ہو چکا تھا کہ دیکھو اسے پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، دیکھو میں نے زندہ کرنے کا کام کیا۔ ایک آدمی چلا جا رہا تھا بیچارہ بے گناہ کا، اس کو بلاؤ اور اس کو پھانسی پر چڑھا دیا کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا، تو میں بھی زندہ کرنے کا کام اور مارنے کا کام کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، یہ سمجھ تو رہا ہے لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دربار کے اندر، یہ ان پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ ابراہیم غلط ہے، میں صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھائی دوسرا کام اور سنو پھر۔
کہ کیا کہ میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں چھپاتا ہے، آپ سورج کو مغرب سے نکال کر دکھائیں، مشرق میں چھپا کر دکھائیں، اس کی جو اپوزٹ سائیڈ ہے آپ اسے کر کے دکھا دیں۔ اب یہ تو بس کا نہیں تھا اس کے، وہ بغلے جھانکنے لگا، ادھر ادھر کی بات کرنے لگا اور بات کو ٹالنے اور ختم کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، پھر آ کر کوشش کی اپنے والد کو سمجھانے کی، اپنے والد کو بتاتے، اللہ کی وحدانیت سمجھاتے، لیکن والد تو والد ہے، وہ ماننے سے انکار کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جی بت ہی سب کچھ ہے، خدا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب زیادہ دعوت دی تو وہ ناراض ہو گئے، کہنے لگے دیکھو بات سنو، میں تمہیں پیٹ دوں گا، میں تمہارا سر پھوڑ دوں گا، اور بہتر تو یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میرے گھر سے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ، اب میں آپ کو اپنے گھر نہیں رکھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھی پریشان حال میں نکلے، گھر چلو یہ بھی چلتا کہ قوم کے لوگ مان جاتے، ابا ابھی نہیں مان رہے ہیں الگ معاملہ ہے، لیکن قوم کے لوگ بھی انکار کر رہے ہیں بات کو ماننے سے، اور والد گرامی بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے یہاں سے چل نکلنا چاہیے۔ اللہ کے حکم پر آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور شام کی جانب سفر پر نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ جب آپ آگ سے بالکل صحیح سالم نکل آئے تھے تو اس وقت آپ کی بیوی سارہ اور آپ اور ایک شخص لوط اور اس کی بیوی، ان 3 افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ 3 لوگ حضرت ابراہیم کی ہجرت کے لیے نکل پڑے اور شام کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک ملک پڑتا تھا مصر، وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا، اور وہ خوبصورت خواتین کے ساتھ زیادتی کرنے والا بادشاہ تھا۔ جب وہاں سے گزر رہے تھے کسی نے بادشاہ کو بتا دیا کہ چند افراد ملک سے گزر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک بہت خوبصورت خاتون بھی ہے، یعنی حضرت سارہ۔ تو اس بادشاہ نے کہا بھئی بلا لاؤ۔ حضرت سارہ کو اس کے محل لے جایا گیا۔ وہ محل میں غلط نیت کے ساتھ جب حضرت سارہ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ کو پیرالائز ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھنے میں اسے دیر نہیں لگتی کہ یہ خاتون کوئی معظم خاتون ہے۔ وہ گڑ گڑاتا ہے کہ میرے لیے آپ دعا فرما دیں، یہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے دعا فرما دی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن شیطان کام کر رہا تھا، اس کے ذہن میں دل میں پھر آیا، پھر وہ زیادتی کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر وہ ہاتھ پیرالائز ہو گیا، شل ہو گیا، پھر وہ ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا، پھر کہنے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ اور ایک بار دعا کر دیں، میں اب کے بعد نہیں آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کر دی، تو اب وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ بہت معظم خاتون ہے۔ اب وہاں یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نبی وقت کے نبی آپ کی بیوی، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو حضرت ابراہیم وقت کے نبی ہیں، آپ نے دعا کی اور یہ ماجرا اور یہ معاملہ پیش آیا۔ خیر، اس نے یہ سمجھ کر اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت سارہ کی خدمت میں دے دی کہ یہاں ملکہ ہونے سے اس خاتون کی خدمت کے اندر ہونا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، لوط اور ان کی بیوی، اور اب یہ حضرت ہاجرہ بھی ساتھ ہو گئے، چلتے رہے، سفر میں نکلتے رہے۔ اب مشکلات یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے، حضرت سارہ سے فی الحال تک کوئی بچہ نہیں تھا، تو حضرت سارہ نے کہا کہ آپ ہاجرہ یعنی اس
بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے اس سے اولاد ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری بیٹے کی دے دی، اور وہ بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب پھر اور آزمائش کا وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوتا ہے کہ اس بیٹے اور اس ماں کو بیابان سنسان مقام پر چھوڑ کر چلے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر جاتے ہیں، اور اس مقام پر جہاں آج کل بیت اللہ موجود ہے اس کے آس پاس چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ ابراہیم آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ چھوڑ کر فوراً نکل جاؤ، ادھر بیوی شور مچا کر کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ نہ یہاں کوئی نظام ہے، نہ آدمی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کھجور ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر نہیں دیکھتے اور جواب دیتے ہیں چلتے چلتے ادھر ہی رخ کیے ہوئے کہ یہ مجھے میرے اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ کا حکم ہے۔ اب وہ بھی بہت پاک دامن خاتون ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ چلے جائیے، میرا اللہ مالک ہے۔ اب کچھ دیر ہو جاتی ہے، کچھ دیر بعد پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہے، بچے کے لیے جو سینے سے دودھ اتر رہا تھا وہ بھی خشک ہو جاتا ہے۔ اب بچہ رونے بلبلانے لگتا ہے۔ اب ماں ہاجرہ پریشان ہے کہ بیٹا رو رہا ہے، بلبلا رہا ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، میں کچھ کھاؤں تو دودھ اترے، دودھ پلاؤں، پانی ہو تو بچے کو کم از کم پانی ہی پلا دوں، کوئی نظام نہیں۔ تو آپ پریشان ہو کر پہاڑ پر چڑھ جاتی ہے تاکہ پہاڑ سے شاید کوئی آدمی نظر آ جائے، کھانے کی چیز پینے کی چیز نظر آ جائے۔ پہاڑ پر جاتی ہیں تو خیال آتا ہے کہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، واپس آتی ہے بچے کے پاس، پھر پریشان ہوتی ہے پانی کھانے کے لیے، پھر پہاڑ پر چڑھتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، پھر پہاڑ پر چڑھتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ 7 چکر لگاتی ہیں۔ جب لاسٹ مرتبہ، آخری مرتبہ پہاڑ پر ہوتی ہیں تو آپ کو پانی چلنے کی آواز آتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں پانی چلنے کا یہاں اس بیابان میں کیا مطلب، پہاڑی ایریا، پتھر، یہاں پانی کا کیا مطلب؟ پھر اور کان لگاتی ہے کہ نہیں، آواز تو پانی کی ہی لگ رہی ہے۔ تو پھر آپ فوراً پلٹ کر حضرت اسماعیل کے پاس آتی ہیں تو دیکھتی کیا ہے کہ چشمہ جاری ہو چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر، آپ جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے پانی نکال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، ان کی برکت سے وہ زمزم کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے جسے آج پینے کے لیے پوری دنیا ترستی ہے۔ یہ قربانیوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ جب آدمی قربانی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بہت عمدہ نتائج مرتب کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کے پیروں تلے سے وہ پانی جاری ہو گیا، پانی پلایا، سیراب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے اور قربانیوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خواب آتا ہے کہ جو آپ کا اکلوتا بیٹا ہے آپ اسے ہماری راہ میں ذبح کر دیجئے، قربان کر دیجئے۔ 3 رات تک خواب آتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل سے ذکر کرتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کو میں اللہ کے حکم پر ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا بھی بہت لائق اور فائق بیٹا ہے، نبی بننے والا ہے۔ کہا اللہ اے والد گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ اس کام کو کر گزریے، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جاتا ہے کہ چھری اب آپ کو کاٹنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے دمبا بھیجتے ہیں، اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
اس آزمائش کے اندر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیتے ہیں۔ اب باپ بیٹے مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ آج ان قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے مسلمان چاہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیں، جس کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا ہے۔ آج ہر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم سعی کر لیں۔ ہر حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کے لیے لازمی کر دیا گیا ہے کہ آپ سعی بھی کریں گے، یعنی جہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، جو چکر لگائے تھے، آپ بھی وہی چکر لگائیں گے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان چاہتے ہیں کہ آب زمزم ہم پی لیں۔ واقعی آب زمزم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ اس کو کسی بیماری سے شفا کی نیت سے پئیں گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ دعا کر کے پانی پی لیا کہ اللہ مجھے بہت بڑا عالم بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا عالم بنا دیا۔ ایسے ہی بہت سارے لوگوں نے جو نیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرما دی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے اس وقت آواز لگائی تھی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ جائیں، آپ یہاں پر حج کریں، طواف کریں، سعی کریں۔ تو جن لوگوں نے، جو پیدا ہو چکے تھے، جو پیدا ہونے والے تھے، تمام نے، جن لوگوں نے لبیک کہا، جتنی بار لبیک کہا اتنی ہی بار ان لوگوں کی حاضری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، اور یہ قربانیوں کی یادگار باقی رکھتی ہے۔ کعبۃ اللہ باقی ہے، آب زمزم باقی ہے، سعی کرتے ہیں لوگ، تو یہ تمام چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حج مقبول، حج مبرور نصیب فرما دے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما گئے اور اس دار فانی کو الوداع کہہ گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔